الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمدین الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 28 سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ آج ہم اس کی لفظی جو ہے ترجمہ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ساتھ کے ساتھ آیات کا۔ وَإِذَا اور جب فعلوا وہ کرتے ہیں فاحشتاً کوئی بے حیائی قالو وہ کہتے ہیں وجدنا پایا ہم نے علیہ اس پر ابانا اپنے باپ دادا کو واللہ اور اللہ تعالیٰ نے امرنا حکم دیا ہمیں بہ اس کا قل آپ کہہ دیں ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ لا نہیں یامرو وہ حکم دیتا بالفحشائی بے حیائی کا اتقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ ما لا تعلمون اللہ تعالیٰ پر جو نہیں تم جانتے۔ اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ اور جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس پر پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ آپ کہہ دیں یقیناً اللہ تعالیٰ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جس طرح سے شیطان نے لوگوں کو بہکایا ہوا تھا تو لوگوں نے کچھ شرمناک اور بیہودہ رسموں میں خود کو مبتلا کیا ہوا تھا، اور سب سے بڑی ایک یہ بھی جو رسم ان کی تھی کہ قریش کے سوا کوئی بھی بیت اللہ کا طواف اپنے کپڑوں میں نہیں کر سکتا۔ یعنی قریش کے جو لوگ تھے کیونکہ وہ کعبہ کے متولی تھے تو خود کو بہت زیادہ جو ہے اس حوالے سے پاک سمجھتے تھے، تو وہ کیا کہتے کہ کوئی دوسرا انسان آئے گا تو وہ عام جو اس کا لباس ہوگا وہ اس نے کچھ گناہ بھی کیے ہوں گے تو وہ اپنے کپڑوں میں بیت اللہ کا طواف نہیں کرے، یا تو وہ بالکل ہی کپڑوں کے بغیر کرے عریاں حالت میں، یا پھر قریشی سے کسی بھی قریشی سے اس کا لباس جو ہے وہ مانگے، یعنی کہ جس طرح سے لیتے ہیں مستعار لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا طواف کر لے بیت اللہ کا اور پھر اس کو وہ لباس واپس کر دے۔ اب کیا ہوتا کہ زیادہ تر اب قریش کے لوگ جو ہے وہ کتنے کپڑے دے سکتے تھے، تو کیا ہوتا زیادہ لوگ جو ہے اپنے کپڑے اتار کے کپڑوں کے بغیر طواف کرنے لگتے۔ اس میں مرد بھی شامل ہوتے اور افسوسناک بات ہے کہ عورتیں بھی شامل ہوتے۔ کچھ لوگ رات کے اندھیرے میں کرتے تھے طواف، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں اپنا جو یہ فعل ہے کیونکہ شیطان کی یہ چال تھی ٹوٹلی، تو اس کی حکمت بھی انہوں نے کچھ بنائی ہوئی تھی، یہی والی حکمت جو پہلے بیان ہوئی کہ یہ ہمارے کپڑے وہی ہیں ان میں جن میں ہم نے گناہ کیے، تو یہ خلاف ادب ہے کہ ہم نے بیت اللہ کا طواف بھی انہی کپڑوں میں کر لیا۔ اب یہاں پہ ان لوگوں کی عقل میں یہ چیز نہیں آتی تھی کہ عریاں حالت میں طواف کرنا اس سے بھی زیادہ خلاف ادب جو ہے وہ کام ہے۔ اب یہاں پہ اس یوں سمجھ لیں کہ اس بےہودہ جو رسم ہے اس کو مٹانے کے لیے یہ آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے کہ برہنہ حالت میں طواف نہیں کرنا، یہ ایک بے حیائی کا کام ہے، اور پھر آپ یہ بے حیائی کا کام خود کرتے ہو اور پھر ساتھ کے ساتھ اس کو اللہ کی طرف منسوب بھی کر لیتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس آیت میں یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، یعنی فحش کام، اور وہی کام فحش ہے جو برا ہے کبھی ہے، ٹھیک ہے، تو عریاں ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا تو سب سے زیادہ جو ہے برا ایک کام ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند بھی نہیں کرتے کہ کسی بھی معاملے میں کوئی انسان حد سے گزر جائے، اور اسی طریقے سے بے حیائی کی بھی یہ ایکسٹریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرم و حیا کا درس دیا، ٹھیک ہے، تقویٰ کا حکم دیا، اور پھر یہ کہ یہ جو فحاشی والے جتنے بھی کام ہیں ان سے دور رہنے کا جو ہے حکم دیا گیا ہے۔ وَقَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا ہے۔ مشرکین عرب یہ دلیل دیتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بھی تو ایسے ہی کرتے تھے، واللہ امرنا بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہ بے حیائی کا کام خود کر لیا اور پھر یہ جو جھوٹ ہے یہ اللہ کی طرف منسوب کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کی تردید کرتے ہوئے یہ چیز فرمائی ہے
کہ اللہ جو ہے وہ بے حیائی کا جو حکم ہے وہ اللہ نہیں دے سکتا ہے، اللہ کی حکمت اور کمال کے لائق بھی نہیں ہے یہ بات کہ بندوں کو فحاشی کا حکم دے، ٹھیک ہے؟ تو جس رب نے حیا اور تقوی کا حکم دیا ہے تو یہ بہت ایک بڑی ایک بےہودگی والی بات ہے کہ یہ والی حرکت کی جائے، اور پھر یہ ایک بہت ہی بڑا جرم ہے کہ اللہ کی طرف اس بات کو منسوخ بھی کر دیا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7403، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں، غیرت ہی کی وجہ سے اس نے تمام بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے۔ وَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ تو یہ جو ہر جاہلیت کی جو ہے کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے کہ نفس کی جو خواہش ہے اس سے ہی ڈکٹیشن لوگ لے لیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ پر اس طرح سے جو ہے وہ بات بنا لیے کرتے ہیں۔ تو جاہلیت کے دور کی جو یہ ایک رسم تھی، جو ایک بےہودہ رسم ہے، اس کا یہاں پہ ٹوٹلی انکار کیا گیا ہے آیت میں۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 29 ہے یہ۔ کل آپ کہہ دیں، ہمارا حکم دیا ہے رب بھی میرے رب نے بالقسط انصاف کا، وآقیمو اور تم سیدھا رکھو، وجوہکم رخ اپنا، اندا نزدیک، کلی مسجد ہر نماز کے لیے، ودعوہ اور تم پکارو اس کو، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہ الدین اس کے لیے دین کو، کما بداکم اس نے تمہاری جیسے کہ اس نے تمہاری ابتدا کی تھی، تعودون تم دوبارہ لوٹو گے۔ اب اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ اس طرح بنے گی کہ آپ کہہ دیں میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو جیسا اس نے تمہاری ابتدا کی، اسی طرح تم دوبارہ لوٹو گے۔ یہاں اس آیت میں اللہ پاک انصاف کا حکم دے رہے ہیں کہ میرا جو رب ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدل و انصاف اور امانت اور دیانت کا حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور بے حیائی کے کاموں سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں۔ اب بالکس کا مطلب ہے یعنی کہ قول حکمت اور عدل جو ہے اس کا حکم ہے، عمل میں جو عدل ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات میں اور جو آپ کے معاملات ہیں اس میں ظلم کا حکم نہیں دیا بلکہ عدل کا حکم دیا ہے، اور ساتھ میں فرمایا اور ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو، یعنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرو، اس کو ظاہر اور اس کو باطن میں مکمل کرنے کی کوشش کرو اور ہر طرح کی نقص اور فساد سے پاک کرنے کی کوشش کرو۔ ساتھ میں فرمایا گیا وَدُوهُ مخلصین لہ الدین اور دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو۔ خالص کرنے سے مراد کیا ہے کہ جو بھی کام آپ کرتے ہو نا اس کا مقصد یہی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ اب جب جس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں تو لمبے لمبے سجدے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے یا دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بہت نیک ہیں؟ ٹھیک ہے، اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ اپنی خاص طور پر خواتین کو کہ اپنی نمازوں میں خاص طور پر جو نفلی عبادت ہوتی ہے اس کو چھپ کے ادا کرو، تاکہ اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے اور میں متقی لوگوں میں اور پرہیزگار لوگوں میں شمار کی جاؤں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کام کریں۔ ایون آپ جو گھر کے جو کام کر رہے ہوتے ہو، اپنے ہسبینڈ کی جو خاطرداری کر رہے ہوتے ہو، تو اس کے لیے بھی یہی سوچا کریں کہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، کہ میرا شوہر مجھ سے راضی رہے، میرے بچے کی جو تربیت ہے وہ اللہ کا حکم ہے، میں نے اچھی تربیت کرنی ہے، تو اس میں بھی آپ اللہ کی رضا کو ہی ملحوظ خاطر رکھیں تاکہ آپ کی جو نیکیاں ہیں وہ ملٹی پلائی ہوتی چلی جائیں۔ آج کے اگلے حصے میں بتایا جیسے اس نے تمہاری ابتدا کی اسی طرح تم دوبارہ لوٹو گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ مرنے کے بعد جو انسان زندہ کیے جانے کا ایک اللہ تعالیٰ نے تصور دیا ہے، کیونکہ ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہماری تخلیق کی ہے، کس طرح سے تخلیق کی ہم نے بہت ساری احادیث میں دیکھا، قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں دیکھا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق تو مٹی سے ہوئی تھی، صحیح ہے، گارے سے، مٹی کا جو گارا ہے اس سے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر مٹی سے انسان کی تخلیق کی اور اس کے بعد جو آنے والے جو دوسرے انسان ہیں آدم علیہ السلام کے بعد والے، تو ان کی جو تخلیق ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، کس طرح سے ایک پانی کی بوند ہے جسے کہا جاتا ہے قرآن کریم کے الفاظ ہے کہ گندے پانی کی ایک بوند ہے، ٹھیک ہے، اس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، تو اللہ کے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہے۔ تو اگر کوئی مر گیا اور پھر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اٹھائے جائیں گے، کیونکہ سبھی لوگ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ایک کانسیپٹ قرآن کریم میں دیا ہے اور ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ ہم نے اگلی زندگی جو ہماری ابدی زندگی ہوگی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اٹھانا ہے، تو اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے یہ چیز۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3349،
اس میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ جس طرح ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح سے ہم اس کا اعادہ کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور یقیناً ہم یہ کام کرنے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بخاری کی 3208 جو ہے یہ بھی حدیث ہے جس میں انسان کی جو پیدائش ہے، میں حدیث کا مفہوم بیان کروں گی کہ کس طریقے سے پانی کی ایک بوند جب وہ ماں کے پیٹ میں جاتی ہے اور پھر 40 دنوں میں وہ جو نطفہ کی صورت اختیار کرتی ہے، اس کے بعد ایک خون کا ایک لوتھڑا بنتا ہے جس کو مضغہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کے ان سے 4 باتوں کے لکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ اس کا عمل، رزق، اس کی زندگی کی مدت، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ یہ انسان نیک ہوگا یا بد ہوگا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ڈیکوڈ کر دی جاتی ہیں اس روح میں، ابھی یعنی کہ روح اس میں انٹر ہی ہوئی ہوتی ہے یا وہ خون کے ایک لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، جو بھی غور و فکر کرے گا تو وہ بہت زیادہ اس کے لیے وسیع تر ہوتا جائے گا یہ سارا علم۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی کو ماننا انصاف کی بات ہے، اور انسان کو جب زندگی ملتی ہے تو بھی تو وہ عدم سے ہی وجود میں آتا ہے۔ آیت ہے آیت 30 یعنی کہ 30 آیت ہے، فریقن ایک گروہ کو ہدا ہدایت دی اس نے، و فریقن اور ایک گروہ حق کا ثابت ہو چکی، علیہم الضلالہ ان پر گمراہی، انہم اتخذوا یقیناً وہ بنا رکھا ہے انہوں نے، الشیاطین شیطانوں کو، اولیاء دوست، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، ویحسبون اور وہ سمجھ رہے ہیں، انہم بلا شبہ وہی، مہتدون ہدایت پانے والے ہیں۔ اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ ایک گروہ کو اس نے ہدایت دے دی ہے اور دوسرے گروہ پر گمراہی ثابت ہو چکی، یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا رکھا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بلا شبہ وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی ایک گروہ کو ہدایت دی، اس سے مراد کیا ہے کہ ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق دی، تو جب اللہ توفیق دیتا ہے تو اس کے لیے اسباب بھی فراہم کرتا ہے، اس کے راستے کی رکاوٹوں کو بھی اللہ پاک دور فرما دیتا ہے اپنی رحمت سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت جو ہے وہ جس کو بھی ملتی ہے تو وہ ہدایت کو پا کے اس پہ ایمان لے آتا ہے، رسولوں کے راستے پہ چلتا ہے، کتاب کی تعلیمات جو ہے اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے، اور پھر ایک گروہ اسی طریقے سے ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ کیا ہے، ایک قسم کی یہ کی بتا دی گئی ہے ہدایت یافتہ بننے کے لیے، کہ جو کوئی چاہے گا سب سے پہلے تو یہ کہ ہدایت کے راستے پہ چلے گا، پھر اس کے بعد اللہ سے ساتھ میں دعا مانگے گا، پھر ان ساری شرائط پہ عمل کرے گا، پھر وہ ہدایت یافتہ گروہ بن سکتا ہے۔ وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ اور دوسرے گروہ پر گمراہی ثابت ہو چکی، یعنی کہ دوسرے گروہ پر ایسے مسلط کیوں ہوئی ہے، گمراہی کیسے مسلط ہوتی ہے، خود بخود تو نہیں ہو جاتی نا، انسان خود چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ برے راستے پہ چلے، کیونکہ جو انسان سیدھے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ رہا ہوتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ تو جو گمراہی والے اسباب مطلب اختیار کرتا ہے، ایسے راستے پہ چلتا ہے، اسی گمراہی والے طریقوں پہ عمل کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی گمراہی کو ان پہ چسپاں کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے فرمایا، یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے، جیسے کچھ لوگ توکل نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا مددگار ہوگا اور اللہ تعالیٰ میرے سارے معاملات جو ہے وہ حل کر دے گا۔ تو جو توکل کرنے والا انسان ہے وہی سیدھے راستے پہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بہت مدد کرتے ہیں۔ جو شیطان کو دوست بناتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے خسارے کا سودا کیا، اس نے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک راستہ اختیار کرو، دو کشتیوں کا کے مسافر نہیں بنو، یہ والی ایک بہت پرانی مثال ہے نا کہ ایک کشتی ایک ہی ہونی چاہیے، دو کشتیوں میں پاؤں نہیں رکھا جاتا۔ دو کشتیاں کون سی ہوں گی، یہاں پہ ہم امیجن کرتے ہیں ایک حق والی کشتی اور ایک باطل والی کشتی ہے، ٹھیک ہے، تو تھوڑا ایک پاؤں حق والی کشتی میں ایک باطل والی کشتی میں، تو ایسا انسان تو ڈوبے گا نا۔ ایک کشتی میں سوار ہونا ہے جو اللہ کی ہدایت والی کشتی ہوگی، ٹھیک ہے، تو شیطان کے کہنے میں نہیں آنا ہے ورنہ گمراہی جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بلا شبہ وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ جو اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پہ سمجھتا ہے، یعنی کہ جو بھی شیطان کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے وہ سمجھ یہی رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں بہت اچھا انسان ہوں، میں ہدایت پر ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو جب بتایا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، میرا تو نیت بالکل صاف ہے، میں تو ہدایت کی راہ مطلب آلریڈی میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ جیسے کہتے ہیں ایک پانی کا گلاس فل ہے، اس میں مزید پانی ڈالنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، تو ایسا انسان جو ہے وہ خام خیالی کا شکار ہوتا ہے، اصل میں وہ گمراہ ہوتا ہے۔
اور اس نے ہدایت کا راستہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے، اور ایسا کرنے والا اپنے پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے، حقائق کو بدل دیتا ہے، حق کو باطل سمجھتا ہے، باطل کو حق سمجھ لیتا ہے۔ تو ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ کہف کی آیت ہے، آیت نمبر 103 سے 104 تک کی آیت میں آپ دیکھیں کہ کیا آپ کہہ دیں، کیا ہم تمہیں بتائیں جو لوگ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں؟ وہ لوگ جن کی محنت دنیا کی زندگی میں ہی کھو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ یقیناً وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 31 ہے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذو، تم اختیار کرو، زینتکم، زینت اپنی، اندہ نزدیک، کلی، ہر مسجد، نماز کے، وکلو، اور کھاؤ، وشربو، اور پیو، ولا تسرفو، اور حد سے نہ گزرو، انہو، یقیناً وہ، لا یحب المسرفین، نہیں وہ پسند کرتا حد سے گزرنے والوں کو۔ آیت نمبر 31 کی ٹرانسلیشن اس طرح بنے گی، اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، اور کھاؤ اور پیو، تم حد سے نہ گزرو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ بہت اچھی سی انسٹرکشن دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مساجد میں عمدہ لباس پہن کر جانا چاہیے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں ہم کہ ایام جاہلیت میں حدیث کا جو نمبر ہے وہ ہے 7551۔ کوئی عورت ایام جاہلیت میں برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کرتی اور وہ کہتی جاتی کہ میرے جسم کا آج جو حصہ ننگا ہوگا وہ مطلب کچھ حصہ یا سارا حصہ، تو میں اسے کسی کے لیے حلال قرار نہیں دوں گی۔ تو نماز کے وقت میں خاص طور پر یہ سطر ڈھانپنے کے لیے یہ جو ہے حکم ملا ہے، ایک تو یہ کہ زینت اختیار کرو، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ سطر کو بھی مکمل طور پر ڈھانپنا چاہیے۔ آیت کے اس حصے میں فرمایا گیا ہے کہ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، یعنی کہ مشرکوں کی مذمت ہے، یہ لوگ عریاں حالت میں بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور مسلمان یہاں پہ کیا لیں گے، یہاں پہ میسج کہ ابھی تعویل خاص اور تعویل عام دونوں میں یہ والا حکم ہے کہ لباس پہن کر ہی مساجد میں جانا ہے۔ تو اس میں سطر ڈھانپنے اور لباس کی صفائی ستھرائی بھی اس میں شامل ہے کہ چاہے وہ فرض نماز ہے یا چاہے وہ نفل نماز ہے، سطر کو ہر صورت میں ڈھانپنا ہے، پلس میل کچیل نہیں ہونی چاہیے، آپ کے لباس پہ نجاست نہیں ہونی چاہیے، پاک صاف رہنا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا یعنی پاک چیزیں کھاؤ اور پیو۔ اہل عرب جو ہے وہ کیا کرتے کہ حج کے دنوں میں وہ مرغن کھانے نہیں کھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا حکم دیا کہ کھانے پینے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وَلَا تُسْرِفُوا، تم حد سے نہ گزرو، یعنی حلال چیزیں کھاؤ، ایسا نہیں کہ کھانے پینے میں حد سے گزر جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی طریقے ہیں ان سب میں حد سے گزرنے سے منع کیا ہے۔ کیا طریقے؟ ایک تو یہ کہ حلال چیزیں کھانی پینی ہے، اور اسراف سے بچنا ہے، اور تکبر سے بچنا ہے۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ یعنی حد سے جو تجاوز کرنے والی ایک اسٹریٹجی ہے اس سے اسراف کہتے ہیں۔ انہ لا یحب المسرفین، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو پسند کیا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اعتدال پسند ہے، یعنی کہ اعتدال میں رہنا ہے، حد کراس نہیں کرنی ہے، اور جو حد سے جو گزرتا ہے، اسراف کرتا ہے، تو اعتدال کی یہ مخالفت ہے، اور مخالفت یہ جو ہے اسراف والی، کہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اسراف میں باقی بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں، جیسے کہ مالی معاملات بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے جتنے بھی عمل ہیں ان میں بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر ہو جائے گی 32۔ اچھا، یہاں پہ آپ قرآن کریم بھی اپنے ساتھ رکھا کریں، کوئی بھی ایسے ٹرانسلیشن والا قرآن کریم جس میں آپ خود بھی ٹرانسلیشن دیکھیں، تاکہ آہستہ آہستہ آپ کی گرپ اس پہ بنتی جائے۔ کل، آپ کہہ دیں، من، کس نے، حرما، حرام کر دیا، زینتا، زینت کو، اللہ تعالیٰ کی، التی، وہ جو، اخرجا، نکالا ہے اس نے، لعبادہ ہی، اپنے بندوں کے لیے، والطیبات، اور پاکیزہ چیزوں کو، من الرزق، رزق میں، کل، آپ کہہ دیں، ہیا، وہ، للذین، ان لوگوں کے لیے ہے جو آمنو، ایمان لائے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، خالصتاً، خالص، یوم القیامہ، قیامت کے دن، کذالکا، اسی طرح، نفصل الآیاتی، نفصلو، ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، آیاتی، آیات کو، لقوم، لوگوں کے لیے، یعلمون، جو علم رکھتے ہیں۔ آپ کہہ دیں یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں
بھی ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، اور قیامت کے دن وہ خالصتاً انہی کے لیے ہوگی۔ اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یہاں سے اس چیز کی مذمت کی گئی ہے اس آیت میں کہ کچھ لوگ اپنی ہی مرضی سے، اپنی خواہش کے مطابق حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ سوالیہ انداز میں آیت میں جو ہے عرض کیا گیا ہے کہ آپ پوچھیں کس نے اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام کر دیا اور پاکیزہ رزق کو جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ کس نے رزق میں سے طیب چیزیں، یعنی کہ پاکیزہ چیزیں اور لباس اور کھانا پینا وغیرہ حرام کر دیا ہے۔ تو رزق کی جو طیبات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کے بندوں کے لیے مباح ہے۔ اب یہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک وسعت دے دی ہے، اس کو کون ہے جو تنگی میں بدل رہا ہے؟ خوش پوشی ہے اور عمدہ قسم کے جو صحت بخش کھانے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نعمتیں بنا کر بھیجا ہے نا، تو اس کو حرام نہیں قرار دینا چاہیے۔ اور کون لوگ ہیں جو ان چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں؟ ان لوگوں کی سخت تردید کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان نعمتوں کے استعمال کو ترک کرتے ہو اور پھر سمجھتے ہو کہ ہم درویش ہیں، تو اور کیا کرتے ہیں کہ گھٹیا قسم کے آپ کھانے کھا رہے ہو، لباس بھی پہننے کو تنگی خیال کر رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ترمذی کی ایک حدیث ہے 2819، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے پر اس کی نعمتوں کے اثرات دیکھے جائیں۔ تو جس کے پاس ہے، جو افورڈ کر سکتا ہے، تو وہ بخل سے اگر کام لے گا تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئے گی۔ یعنی آپ پہن سکتے ہو، اچھا کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، اس کے باوجود آپ خود کو تنگ کر رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ شاید میں درویش ہوں، اور آپ کے پاس جو ہے کپڑے ہیں، بہتات ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارا رزق بھی دیا ہوا ہے، اور آپ کو آپ کی جو ہے پہننے اوڑھنے میں، آپ کے رہن سہن میں وہ نعمتوں کے اثرات دکھ نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا ہے، آپ کہہ دیں یہ چیزیں دنیا کی بھی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، اور قیامت کے دن وہ خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ یعنی کہ دنیا کی زندگی میں کیسے جو بھی اہل ایمان ہیں، دنیا میں بھی وہ یہ چیزیں ان کے لیے زینت ہیں، اور قیامت کے دن خاص طور پر ان پر اہل ایمان کا حق ہوگا۔ اب یہاں پہ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا، اسی طرح سے ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ باتوں سے علم رکھنے والے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تبھی کہا جاتا ہے نا کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہ علم دنیاوی علم کے لیے نہیں کہا جاتا، جتنی بھی علم کے جو احادیث ہیں اور جتنے بھی قرآن کریم میں فرمایا گیا بار بار، وہ دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، اس علم کی اگرچہ امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، کچھ نہ کچھ اویئرنیس کے لیے، لیکن سب سے زیادہ جو بہترین علم ہے، ٹاپ پرائرٹی پہ، وہ قرآن کریم کا علم ہے۔ اسی لیے کیونکہ ان آیات کو اگر ہم سمجھ لیں اور ان پہ غور و فکر کریں تو بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں سب میں ہی حکمت ہے، سب میں ہی برکت ہے۔ آیت نمبر 33 ہے، کل آپ کہہ دیں انما یقیناً حرما حرام قرار دیا ہے ربی میرے رب نے الفواحشہ بے حیائیوں کو، ماں جو ظاہر ہوں منہا اس میں سے، وما اور جو باتنا پوشیدہ ہوں، والاسما اور گناہ کو، والبغیہ اور ظلم کو، بغیر الحق نا حق، وان اور یہ کہ تشرکو تم شریک کرو، باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، ماں اس کو جو لم ینزل نہیں نازل کی گئی، بہی جس کی، سلطانن کوئی دلیل، وان اور یہ کہ تقولو تم کہو، اللہ اللہ تعالیٰ پر، ما لا تعلمون وہ جو تم علم رکھتے۔ ٹرانسلیشن اس کی اس طرح سے ہوگی، آپ کہہ دیں یقیناً میرے رب نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے، جو اسے ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور گناہ کو اور ناحق ظلم کو، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کرو جس کا تم علم ہی نہیں رکھتے ہو۔ اب یہاں پہ حرام قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی بے حیائی والے کام ہیں ان سب کو۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ انہیں کہہ دو میرے رب نے بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے۔ جو فواحش کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے بے حیائی کے کام۔
جن کی برائی کی وجہ سے انہیں فحش کہا جاتا ہے. اس میں زنا بھی شامل ہے، قوم لوط جو فیل کرتی تھی وہ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ جو اس سے ظاہر ہوں یا پوشیدہ. فواہش میں وہ سارے کام شامل ہیں جن کا تعلق جسم کی حرکات سے ہو. اس سے مراد ہے اعضاء سے کیے جانے والے فحش کام، یعنی کہ معاشرے کا یہ وجود کھوکھلا کر دیتے ہیں. وما باطنا میں وہ فواہش کام آتے جس کا تعلق جو ہے وہ قلب انسانی سے ہے، جو دلوں کو گندا کرتے ہیں. مطلب بخل ہو گیا، ریاکاری ہو گئی، نفاق یا تکبر اور خود پسندی، یہ تمام چیزیں بہت عام ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. والاثم، اور گناہ کو، یعنی گناہ کہتے ہیں جو نافرمانی والا جو بھی کام ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو. اور گناہ کے جو کام جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں جو سزا ہے اس کو واجب کرتے ہیں، ان سے خاص طور پر دور رہنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے گناہ کے کاموں کو حرام قرار دے دیا ہے. والبغی بغیر الحق، اور ناحق ظلم کو، یعنی وہ ظلم جو حق اور انصاف کے خلاف ہوگا. اس سے مراد پھر وہی بات ہے کہ اپنے حد سے بڑھ کر ان حدود میں قدم رکھنا جہاں داخل ہونے انسان کو حق نہیں ہے کہ اس میں داخل ہو جائے. یعنی کہ کوئی ایک باؤنڈری بنائی جاتی ہے نا، مومن کے ارد گرد ہمیشہ سے ایک باؤنڈری ہوتی ہے. اس باؤنڈری کو کیا کہا جاتا ہے؟ چوکی دار کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب بھی انسان اس چوکی دار والی باؤنڈری کو کراس کرے گا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ حد سے بڑھ رہا ہے. اور جو بھی حد سے بڑھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ناحق ظلم کو حرام قرار دیا ہے. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی ہے. اب یہ کیا ہے؟ شرک کرنے کا جو عمل ہے، اس کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ شرک حرام ہے. اسے قرآن کریم میں عظیم ظلم کہا گیا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہی اگر ہم، یعنی کہ جس کو اللہ نے ہی تخلیق کیا، کسی کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک ٹھہرا دے، تو اس سے بڑا ظلم کوئی اور ہو نہیں سکتا. آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ پر وہ بات کرو جس کا تم علم نہیں رکھتے. یعنی اللہ کے اسماء و صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے جو حرام حلال کے بارے میں کسی کو اگر علم نہیں ہے تو وہ اس پر بات نہیں کرے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ کا ارتکاب ہو جائے گا. آیت نمبر 34 ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر قوم کے لیے اجل، ایک وقت ہے. فَإِذَا، پھر جب جاء آتا ہے، اجلہم، وقت ان کا، لا یستاخرون، نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، ساعتا، ایک گھڑی، ولا، اور نہ یستقدمون، وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. یعنی ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، پر پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. اب جو مقررہ مدت ہے اس کی یہاں پہ وضاحت کی گئی ہے کہ قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک سنت رکھی ہے نا ہر قوم کے لیے، کہ وقت جو ہے وہ مقرر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی زمین پہ بسایا تو پھر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دی کہ ہر قوم کا یہ ایک وقت ہے. اب ہر قوم کو جو کام کرنے کے لیے جو موقع فراہم کیا گیا ہے اس کی بھی ایک حد مقرر کر دی گئی. یعنی کہ اس قوم چاہے اچھے کام کر رہی ہے تب بھی، اور اگر برے کام کر رہی ہے تب بھی. اب اگر کوئی حد سے گزر جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو جتنی مہلت دی ہے وہ اتنا ہی کر سکے گا، اس سے زیادہ نہیں کر سکے گا. تو یہ کیا مقرر ہے؟ ایک مدت مقرر ہے. پھر اس کے بعد فرمایا پھر جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے. یعنی کہ کوئی قوم اپنے مقررہ مدت سے آگے نہیں بڑھ سکتی، پیچھے بھی نہیں. اور اگر اس ضمن میں ساری قومیں اکٹھی ہو جائیں تب بھی وہ آگے نہیں آ سکتی نہ ہی پیچھے جا سکتی ہیں. آیت نمبر 35 میں فرمایا گیا، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما، اگر یاتی انکم، آئے تمہارے پاس، رسول منکم، تم میں سے، یقصونا، وہ بیان کریں، علیکم، تم پر، آیاتی، میری آیات، فمن اتقا، تقوی اختیار کیا، تو جس نے تقوی اختیار کیا، واصلح، اور اصلاح کر لی، فلا خوف، تو نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ وہ سب، یحزنون، غمگین ہوں گے. آیت نمبر 35 ہے کہ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات بیان کرے، تو جس نے تقوی اختیار کیا، اس نے اصلاح کر لی، تو ان پر نہ خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو تخلیق آدم کے وقت نصیحت کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول آئیں گے. اب وہ رسول اللہ کی آیات پڑھ کے سنائیں گے اور اللہ کے احکامات کو واضح کریں گے. اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اپنی اصلاح کر لے گا اس کے لیے پھر خوف بھی نہیں ہوگا اور غم بھی نہیں ہوگا.
فمن اتقى تو جس نے تقوی اختیار کیا یعنی کہ شرک سے بچا رہا، کبیرہ گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے بھی وہ بچا رہا، ڈرتا رہا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے سے خوف رکھا، گناہوں کے کاموں سے خود کو دور کرتا رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو تقوی ہے اللہ تعالیٰ سے جو بھی تقوی اختیار کرے گا وہ ثواب کی بھی امید رکھے گا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا تو اس کو اطاعت بھی نصیب ہو جائے گی۔ اب یہ تقوی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر آمادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، فرما بردار بنتا ہے انسان، اور پھر ساتھ میں نیک کام بھی کرتا ہے، اور پھر یہ کہ تقوی ہی ہے جو دنیا کے خوف سے بھی انسان کو نجات دلاتا ہے، اور انسان کو اگر دنیا کا یا ماضی کے پریشانی یا فیوچر کا کوئی غم نہیں ہوگا تو obviously وہ ایک امن کے دائرے میں رہے گا، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی پناہ میں خود کو کنسیڈر کرتا رہے گا، اور پھر کیا ہوگا الٹیمیٹلی انسان اللہ کی رضامندی تک پہنچ جائے گا۔ تو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ وَأَصْلَحَ اور اس نے اصلاح کر لی، اس سے مراد کیا ہے کہ ظاہری اور باطنی دونوں معاملات کی اصلاح کر لی، پھر اس پہ کوئی غم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی کہ وہ محفوظ رہے گا وہ انسان، جس طرح لوگ بہت سارے جو ہے وہ غموں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو جس نے بھی غم سے بچنا ہے، غم سے نکلنا ہے، وہ اللہ کی ہدایت کے راستے پہ وہ گامزن ہو جائے، پھر وہ کامل امن میں آ جائے گا انشاءاللہ وبارک و تعالی۔ آیت نمبر 36 ہے، اس میں فرمایا گیا والذین اور جن لوگوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، واستکبروا اور تکبر کیا، انہا ان سے، اولئک وہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ سب فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی جن لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب جو جہنم ہے نا یہ بیسیکلی کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کیونکہ کافر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھی جھٹلاتے ہیں اور اس کے قوانین کو بھی ٹکرانے والے ہیں، تو یہاں پہ ان کے لیے ایک ڈرانے والی آیت ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔ یہاں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا، یعنی اللہ کے حکم سے جو بھی انکار کرے گا وہ کافر ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں کتنے احکام دیے، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، احکامات بھی ہمارے سامنے واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں، نماز کا حکم ہے، والدین کی تابعداری کا حکم ہے، ٹھیک ہے، فحاشی سے بچنے کا حکم ہے، تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے، پردہ کرنے کا حکم ہے، جتنے بھی احکام ہے، اور ساتھ میں یہ بھی حکم ہے نا کہ رسول کی تابعداری کرنی ہے، رسول جس کام سے رسول روک دے رک جاؤ، جس کام کے لیے وہ اجازت دے وہ کرو، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں احکام میں آ جاتی ہیں، تو جو بھی حکم نہیں مانے گا اس کا مطلب ہے وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، تو کافر صرف اس کو نہیں سمجھا کریں جس نے کلمہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، کافر ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو انکار کرے گا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے راستے پہ چلنے سے۔ والذین کذبوا بآیاتنا اور جن لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر کے یا آیات کو غلط ثابت کر کے یا پھر آیات کو اپنے لیے ضروری خیال نہ کر کے، ٹھیک ہے، آیات کو قابل عمل بھی نہ سمجھے کوئی تو بھی وہ انکار کر رہا ہے، اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو ایسا انسان کیا کرتا ہے؟ جھٹلاتا ہے، تو ہم میں سے کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی جھٹلائے، اور پھر تیسری ایک اور یہ بھی بات کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات منسوب کر کے جو اسے نہیں کہی، اور اس کی ذات اور صفات کی طرف سے کوئی بھی نقص جو ہے وہ نسبت کر کے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ وَاسْتَكْبِرُوا اور تکبر کیا، ٹھیک ہے، اور ان سے اس نے تکبر کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں تکبر ایسے کرتا ہے کہ تکبر کی وجہ سے وہ آیات کو قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کچھ زمانے پہلے میں ایسے لوگوں کو بھی میں نے آبزرو کیا جو نماز نہیں پڑھتے تھے کہ نہیں ہم نہیں پڑھتے، اور ان کے سٹائل میں ایسا تکبر ہوتا تھا، تو یعنی کہ جھٹلا رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ نہیں آپ نہیں پڑھ رہے، اس وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ آپ کو ہدایت ہی نہیں دے رہا، آپ کو اللہ نے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو سکو، ٹھیک ہے، تو یہ تکبر ایسی چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے۔ سورہ صافات میں 35 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے، تو یہ یوں سمجھ لیں آیات کی توہین کرنا ہے، آیات کو جھٹلانا، ٹھیک ہے، تو جو ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں۔ آگ والے کون سے لوگ؟ مطلب یہ اس آگ سے کبھی نکل نہیں پائیں گے، جہنم کی بات ہو رہی ہے، تو جو کوئی آگ کے عذاب جس کو ملے گا obviously
वो अपने लिए रुसवाई को जो है इमेजिन करे कि वो रुसवा होगा। आयत नंबर 37 है, फमन फिर कौन अजलामु बड़ा जालिम है, मिमन उस शख्स से जिसने इफ्तरा बांधा है, अल्लाही अल्लाह ताला पर, काजिबा झूठ, औ कज़बा या उसने झुटलाया, बेआयाती उसकी आयात को, उलाइका यही लोग हैं, यनालुहुम मिलेगा जिनको, नसीबुहुम हिस्सा उनका, मिनल किताब किताब लिखे हुए में से, यहाँ पे किताब जो है वो लिखे हुए में से इसका मफहूम निकलता है, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब जाअतहुम आएंगे उनके पास, रसुलना भेजे हुए हमारे, यतवफ़ौनहुम वफात देंगे उन्हें, कालू तो वो कहेंगे, ऐना कहाँ है, माँ जिन्हें कुंतुम थे तुम, तदऊना तुम पुकारते, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, कालू वो कहेंगे, दल्लू वो सब हमसे गुम हो गए, अन्ना हमसे, व शहीदू और वो गवाही देंगे, आला अनफुसिहिम अपने आप को, अन्नहुम बिलाशुबा वही, कानू थे काफिरीन काफिर। क्या फरमाया जा रहा है इस आयत में कि फिर इस शख्स से बड़ा जालिम और कौन है जिसने अल्लाह ताला पर झूठ बांधा और इसकी आयत को झुटलाया, यही लोग हैं जिनको लिखे हुए हैं, लिखे हुए में से उनका हिस्सा मिलेगा, यहाँ तक कि हमारे फरिश्ते इनके पास आकर उन्हें वफात देंगे तो वो पूछेंगे, कहाँ है वो जिन्हें तुम अल्लाह ताला के सिवा पुकारा करते थे, वो कहेंगे वो सब हमसे गुम हो गए, और वो अपने आप पर गवाही देंगे कि बिलाशुबा वही काफिर होंगे। यहाँ पे जालिम वो लोग हैं, बयान किया गया है कि जालिम कौन है जिसने अल्लाह ताला पर झूठ बांधा, तो इससे बड़ा जालिम और कौन है जिसने बहुतान दराजी की, ठीक है, बहुतान बांधे, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराया, इसकी ज़ात और सिफात के साथ कोई नुक्स मंसूब किया, और फिर साथ में ऐसी बात की निस्बत की जो अल्लाह ताला ने नहीं की, आओ कज़्ज़ब बिआयात है, या इसकी आयत को झुटलाया, या हक बयान करने वाली जो वाज़े आयत थी उनको झुटलाया, जो सिरात मुस्तकीम की जानिब हिदायत का रास्ता दिखाती थी लोगों को। तो यहाँ पे फरमाया है आयत के अगले हिस्से में, यही लोग हैं जिनको लिखे हुए में से इनका हिस्सा मिलेगा, यानी क्या क्या हिस्सा मिलेगा, जालिमों के बारे में यहाँ वजाहत की गई है कि इनके नसीब का हिस्सा इनको मिल जाएगा, क्योंकि झूठ बोलते थे तो अब क्या होगा, इनके चेहरे सारे स्याह हो जाएंगे। अब यहाँ पे इंसान के बारे में बताया जा रहा है कि इंसान जब किसी और पर एतमाद करता है तो इसका मतलब है कि वो हक का जो है इनकार कर रहा है, किसी को जो है अपने बहुत ज़्यादा लाइफ पार्टनर पे बहुत ज़्यादा यकीन होता है कि ये मेरे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता, ठीक है, और किसी को अपने माल पे भरोसा होता है कि मेरे पास इतना माल है, मुझ पे बुरा वक्त नहीं आएगा, ठीक है, या ये माल मेरा साथ देगा, किसी को अपनी जो उसने इज्जत बनाई होती है दुनिया में, ठीक है, उस पे बहुत भरोसा होता है, यानी वो मुतमईन होता है, इसलिए वो हक का इनकार करता है। तो यहाँ पे अल्लाह ने क्या फरमाया, उस वक्त से अल्लाह ने डराया कि यहाँ तक कि हमारे फरिश्ते उनके पास आकर उन्हें वफात देंगे, यानी कि ये कौन से फरिश्ते हैं, ये मौत के फरिश्ते हैं। जैसे इंसान की मुद्दत पूरी हो जाती है दुनिया में तो वक्त आ जाता है कि जब इनकी रूह कब्ज कर ली जाए इंसान की, ठीक है, तो ये फरिश्ते क्या कहेंगे, कालू वो पूछेंगे, यानी यूं समझ लें डांटने वाला उनका स्टाइल होगा कि आईना मा कुंतुम तदऊन मिन दूनिल्लाह, कहाँ है वो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे। अब लोग जिनको खुद साख्ता यहाँ माबूद बनाए हुए हैं ना, सबने लोगों ने अल्लाह को छोड़कर उन लोगों को मदद के लिए जिनको पुकारते थे, अब भी तुम्हें उन्हीं की जरूरत है, उन्हें बुलाओ ताकि वो तुम्हारी तकलीफ को दूर करें। वो कहेंगे वो सब हमसे गुम हो गए, यानी जवाब में हसरत होगी कि अब हमसे खो गए हैं, वो कहीं गायब हो गए हैं, और इनसे अभी हमें कोई तवक्को नहीं है कि वो हमारी मदद करें या हमें कोई भलाई पहुंचाएं। वो अपने आप पर गवाही देंगे कि बिलाशुबा वही काफिर थे। अब गवाही क्या देंगे, यानी खुद इस टाइम, ये टाइम है जब वो रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ हम एतराफ़ करते हैं कि हम कुफ्र कर रहे थे, हम शिर्क कर रहे थे, तो इनके अमाल का बदला जो है वो मिलकर रहेगा। अब ये टाइम नहीं है जब ये रियलाइज करें, ठीक है, सारी जिंदगी सरकशी करते रहे और फिर अब वो टाइम है कि अब अल्लाह ने जो अजाब इनके लिए लिख दिया तो अब ये मुस्तहिक ठहरे हैं। अब उनकी तकब्बुर, उनकी खुद पसंदी और जो उन्होंने अहकामात को झुटलाया था उस टाइम पे, ये सारी चीज़ें उनको सबका सामना इनको करना पड़ेगा, ठीक है, तो हमेशा का अजाब इन सब का मुकद्दर होगा। आयत नंबर 38 है, काला वो फरमाएगा,
ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، فی امام گروہوں میں، قد یقیناً خلط گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، من الجن جنوں میں سے، والانس اور انسانوں میں سے، فی النار آگ میں، کلما جب بھی، دخلت داخل ہوگی، امت کوئی جماعت، لعنت کرے گی، اختہ اپنی ساتھی پر، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، دارکو وہ آ ملیں گے، فیہا اس میں، جميعا سب، قالت کہے گی، اخراہم پچھلی ان کی، لأولاہم اپنے سے پہلے کو، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء یہی لوگ ہیں، اضلونا جنہوں نے گمراہ کیا ہمیں، فآتہم چنانچہ اب دے انہیں، عذاب ضعفا دگنا، من النار آگ میں سے، کالا وہ فرمائے گا، لکل ہر ایک کے لیے، ضعفن دگنا ہے، ولیکن اور لیکن، لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آگ میں داخل ہو جاؤ، جنوں اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکے، تو جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی وہ اپنی ساتھی جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ وہ سب اس سے آ ملیں گی، تو ان کی پچھلی اپنے سے پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی کہ اے ہمارے رب یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، چنانچہ آپ انہیں آگ کا دگنا عذاب دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے دگنا ہے، لیکن تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پہ جو مشرک ہیں وہ ان کی کانورسیشن یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ جہنم میں وہ کس طرح بات کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان سے کیا فرمائے گا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ گروہوں کے ساتھ، اور فرشتے ان سے کیا کہیں گے، ان قوموں میں داخل ہو جاؤ۔ کون سی قومیں؟ اللہ نے یہاں پہ واضح کر دیا، جو جنوں اور انسانوں میں تم سے پہلے گزر چکے، وہ بھی تمہاری طرح گمراہی کی زندگی بسر کر رہے تھے، انہوں نے بھی شرک کا اور کفر کا راستہ اختیار کیا تھا، اور پھر کیا ہوا، وہ ہلاکت کے مستحق ٹھہرے۔ فنار کا مطلب ہے آگ میں، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے اس آگ میں رہو۔ تو اب کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی وہ اپنی ساتھی جماعت پر لعنت کرے گی، کہ سرکش اور نافرمان لوگوں کی جب کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی تو پہلے سے بھی موجود ہوں گے نا وہاں پہ لوگ، تو اپنے جیسی جو مشرک جماعت پہلے سے ہی وہ جہاں پہ جو موجود ہوگی اس پر وہ لعنت کرے گی۔ اب یہاں پہ اس کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 166 سے 167 تک سورہ بقرہ، اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں کہ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل ٹوٹ جائیں گے، اور جن لوگوں نے پیروی کی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ ہونا ہوتا تو ہم بھی ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں جیسے کہ وہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے۔ اسی طرح انہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا، اور جہنم کی آگ سے کسی صورت نکلنے والے نہیں۔ یہ آیت ہم نے سورہ بقرہ میں پہلے پڑھی ہے، تو یہاں پہ بھی جہنم کا ایک جو ہے سین اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر کے دکھایا ہے کہ قیامت کے دن کافر ایک دوسرے کو کیسے ملامت کر رہے ہوں گے، ایون جو خود بھی کافر ہوں گے وہ اپنے جو ان کے جو فالوورز ہوں گے یا ان کے جو سردار ہوں گے یا ایک دوسرے کو جاننے والے ہوں گے وہ بھی ایون ایک دوسرے کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہوں گے۔ یعنی سب جہنم میں جو پہلے والے لوگ اور پچھلے اگلے جتنے بھی سارے لوگ ہوں گے وہ تو ان کی پچھلی جماعت کہے گی، یعنی کہ جو ان کے لیڈرز ہوں گے وہ کیا کہیں گے، پہلی جماعت کے بارے میں وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ درخواست کریں گے کہ اے ہمارے رب یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، چنانچہ ان کو آگ کا دگنا عذاب دے، کیونکہ انہوں نے برے اعمال کو ہمارے سامنے مزین کیا، ہمیں گمراہ کیا، انہیں آگ کا عذاب دے۔ تو یہاں پہ جو ہے انسان کی آنکھوں کے سامنے سے سارے پردے ہٹ جائیں گے، سب کی حقیقت یہاں پہ ایک دوسرے کے سامنے آ جائے گی۔ اب پیروی کرنے والے جو ہوں گے وہ اپنے لیڈرز پر لعنت بھیجیں گے اور ان کے کام کو جھوٹا تماشا قرار دیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی برا کام، جو بھی برا کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم کے طور پر مل گیا، لائک ہم لوگ سوچتے ہیں سب سے انیشلی تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اپنے اسٹیٹس پہ کوئی انسان گانا نہیں لگائے، کوئی ایسا کام نہیں لگائے، ٹھیک ہے، کہ کوئی دوسرا سن لے، وہ آپ کو جانتا ہوگا، وہ سوچے گا نہیں یہ تو بہت اچھی دیندار انسان ہے، دیکھو کبھی کبھار تو اس نے بھی گانا لگا لیا نا تو شاید یہ بات صحیح ہوگی۔ تو اس طرح سے آپ کسی کی بھی سمجھ لیں کہ اس کو ہدایت کے راستے سے ہٹا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ہر عمل سے
صرف ایک ہی چیز ثابت بھی کیا کریں اور اس عمل میں پوری بھی اترا کریں کہ آپ نے اللہ کے راستے کو چن لیا ہے، اب کوئی دوسرا راستہ آپ کو متاثر نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے یہاں پہ کہ ہر ایک کے لیے دگنا ہے عذاب، ٹھیک ہے، لیکن تم نہیں جانتے، یعنی کہ جہنم میں ہر ایک کا دگنا عذاب ہے، لیکن عذاب پانے والے اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ آیت نمبر 39 ہے، وکالت اور کہے گی اولاہم، پہلی ان کی لیخراہم، اپنی پچھلی کے لیے، فما پھر نہیں، خانہ تھی، لکم تمہارے لیے، علینا ہم پر، من فضلن کوئی فضیلت، فذوقوا العذاب تو تم چکھو عذاب، بما کنتم تکسبون بدلے اس کے تھے تم جو کماتے۔ اس کی جو بامحاورہ ٹرانسلیشن ہے وہ اس طرح بنے گی، اور ان کی پہلی جماعت اپنی پچھلی کے لیے کہے گی، پھر تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی تو تم عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے جو تم کماتے تھے۔ یعنی کہ یہ جو لیڈرز ہیں اور جو ان کے فالوورز ہیں ان کی آپس میں کانورسیشن یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ سردار پیشوا یہ اپنے پیروکاروں سے کیا کہیں گے کہ تمہیں ہم پر کون سی فضیلت حاصل ہے، ہم گمراہی میں برابر گمراہی کے راستے پر چلنے کے لیے جو بھی اسباب ہم نے اختیار کیا، آج اس میں برابر اور آج کی عذاب میں بھی ہم حاضر ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فضیلت کوئی بھی تمہیں بھی کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی تو تم عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے جو تم کماتے تھے۔ یعنی کمائی کیا ہوتی ہے، جو دنیا میں عمل کرے اس کو ہمیں کمائی سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہر عمل پہ ہمیں سمجھنا چاہیے کمائی۔ اب کمائی اچھی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں اچھے اس میں بھی مل سکتا ہے اس کا بدلہ، اور یہ کمائی جو ہے یہ ہماری عذاب کو بھی کما سکتی ہے، یعنی کوئی یوں سمجھنے کہ کوئی جنت کما رہا ہوگا، کوئی عذاب کما رہا ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے عذاب جو ہے یہ سب کے لیے ہوگا، کس کس کے لیے، یعنی سرداروں کے لیے بھی ہے اور پیروکاروں کے لیے بھی ہے، اور پھر جو سرداروں کو عذاب ہے وہ زیادہ دیا جائے گا کیونکہ پھیلانے والا جو ہے برا کام وہ لیڈرز ہی ہوتے ہیں۔ سورہ نحل میں ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 88 میں، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راستے سے روکا، ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے اور اس کے بدلے جو فساد وہ کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 40 ہے، اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، واستکبروا اور تکبر کیا انہوں نے، عنہا ان سے، لا تفتح نہیں کھولے جائیں گے، لہم ابواب ان کے لیے دروازے، السماء آسمان کے، ولا اور نہ، یدخلون وہ داخل ہوں گے، الجنہ جنت میں، حتیٰ یہاں تک کہ یالج الجمل داخل ہو اونٹ، فی سم ناکے میں، الخیاط سوئی کے، وکذالک اور اسی طرح، نجزی المجرمین ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو۔ یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جو بھی جھٹلائے گا اور تکبر کرے گا، اس آیت میں واضح طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ انجام کیا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت نہ کی، منہ پھیر کے چل دیے تو کیا ہوگا ان کے ساتھ، نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اب جھٹلانے والے جو لوگ ہیں، تکبر کرنے والوں کی جو روح ہے، وہ اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے آسمان کی طرف جائیں گی اور اجازت مانگیں گی، لیکن اجازت نہیں ملے گی۔ پھر موت کے بعد کیا ہوگا، انہیں بلندی نہیں ملے گی، اور دنیا میں انہوں نے بلندی کے راستے اختیار نہیں کیے ہوں گے۔ بلندی کے راستے کیا ہیں، اللہ کی معرفت کا راستہ، اللہ سے محبت کا، اللہ پہ امید رکھنے کا راستہ، توکل کرنے کا راستہ، اخلاص کا راستہ، ٹھیک ہے، حیا ہے، اور جتنے بھی احکام ہیں ان سب پہ جو بھی عمل کرنے کے راستے ہیں، جو بھی اسے اختیار نہیں کرے گا اس کی جزا اس کے سامنے ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوگا، جنت نہیں ملے گی یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل نہ ہو جائے، یعنی یہاں پہ ایک ایسا کام بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، obviously اونٹ کبھی کسی سوئی کے ناکے سے داخل نہیں ہو سکتا، تو اسے مراد یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، یعنی کافروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں جن کے جرائم زیادہ ہوں اور جو سرکش ہوں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 41، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور جنہوں نے کی نیکیاں، لا یکلف
نہیں ہم تکلیف دیتے نفسن کسی نفس کو الا مگر وسعہا اس کی طاقت کے مطابق، اولئک یہی لوگ اصحاب الجنہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پہ مجرموں کا اوڑھنا بچھونا بتایا جا رہا ہے کہ مجرم جو ہے وہ آگ کے بستر پہ سوئے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہی آگ ان کے اوپر ہوگی، وہی آگ ان کے نیچے ہوگی، مطلب جتنے بھی سرکش لوگ ہیں آگ کے بادلوں میں ہوں گے سمجھ لیں، اور وہ ان بادلوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ اور سورہ زمر میں آتا ہے آیت نمبر 16 میں کہ ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، آگ کے صاحبہ ہوں گے، نیچے بھی آگ ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ اور اسی طرح سے ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ خود پہ ہی ظلم کرتے رہے ہیں، کسی دوسرے کی بجائے ان کا ظلم خود ہی ان پہ ہوا ہے اور اسی کا یہ بدلہ چکا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جرم کے مطابق ہی انسانوں کو سزا دیتے ہیں، نہ ہی اس سے کم نہ زیادہ، کیونکہ اللہ اعتدال والے اور انصاف والے فیصلے کرتے ہیں۔ آیت نمبر 42 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ والذین اور جو لوگ آمنو ایمان لائے، وعاملو اور جنہوں نے کی الصالحات نیکیاں، لا یکلفو ہم نہیں تکلیف دیتے نفسن کسی نفس کو الا وسعہا مگر اس کی طاقت کے مطابق، اولئک اصحاب الجنت یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا یہاں پہ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے 41 آیت کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن نہیں پڑھی ہے، میں وہ پڑھ دیتی ہوں۔ با محاورہ تو پڑھی ہے لیکن یہ نہیں پڑھی ہے مطلب لفظی ترجمہ۔ تو 41 کی ٹرانسلیشن اس طرح سے بنے گی، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ لہم ان کے لیے من جہنم جہنم سے مہاد بچھونا ہے، ومن فوقہم اور ان کے اوپر سے غواش اوڑھنا، وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں الظالمین ظالموں کو، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم پڑھیں گے 42 کی لفظی بامحاورہ ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر۔ اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، یہی لوگ جنت والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جنت والے کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے نیکیاں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالموں اور مجرموں کے جب بھی عذاب کا جو تذکرہ کرتا ہے قرآن کریم میں، تو فوراً سے اس کے بعد خوشخبری والی آیات بھی آتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں قرآن کریم کا ایک یہ جو طرز تخاطب ہے یہ بے حد بہترین ہے کہ جیسے ہی انذار والی معاملات آتے ہیں تو فوراً ہی بشارت بھی آتی ہے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان ہے، ٹھیک ہے، تو وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیکیاں کی ہیں، نیک عمل کیے ہیں، جن کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص طور پر، یعنی کہ جو شریعت پہ جو بھی عمل کرے گا obviously وہ نیکیوں والے کام کرے گا، اللہ کے احکامات کو سنے گا اور اطاعت کرے گا، اس نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں جو اس کو بھلے سے پسند بھی ہیں لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے، تو obviously وہ نیکی کے راستے پہ چلا۔ تو یہاں پہ ان کے لیے فرمایا گیا ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، یعنی نیک اعمال میں جتنے بھی اعمال شامل ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی اذن سے وہ سارے اس نے کیے، لیکن اگر کہیں پہ کچھ رہ بھی گیا، کہیں صبر میں کمی یا شکر میں کمی ہو گئی یا تھوڑی سی بھی کوئی کوتاہی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کیا بشارت ہے؟ جنت کی بشارت ہے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پہ کیونکہ وہ ابدی زندگی ہوگی، ٹھیک ہے، تو جنت کے بدلے کوئی انسان کچھ اور چاہے گا بھی نہیں، اور نہ ہی وہاں پہ کوئی پابندی ہوگی۔ یہاں تو ہمیں ایک باؤنڈری لائن بنانی پڑتی ہے نا کہ ہمیں اس سے باہر نہیں نکلنا، لیکن جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور جو جنتی ہیں انہیں کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا، سب سے بڑی خوشخبری تو یہی ہے۔ اور پھر یہ کہ جو جنت میں رہ رہا ہوگا اس کو کوئی اور طلب بھی نہیں ہوگی کہ اسے کہیں اور جانا ہے۔ آیت نمبر 43 ہے وَنَزَعْنَا اور ہم نکال دیں گے مَا فِي صُدُورِهِمْ ان کے سینوں میں سے من غل کینے میں سے تجری بہتی ہوں گی من تحتہم الانہار ان کے نیچے سے نہریں، وقالو اور وہ کہیں گے الحمد تمام تعریف للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، الذی وہ جس نے ہدانا ہدایت دی ہمیں، لہٰذا اس کے لیے وما اور نہیں کننا تھے ہم کبھی لنہتدی کہ ہم ہدایت پائیں، لولا اگر نہ ان یہ کہ ہدانا ہدایت دیتا ہمیں اللہ اللہ تعالیٰ، لقد بلا شبہ یقیناً جاءت آئے رسول ربنا ہمارے رب کے بالحق حق کے ساتھ، ونودو اور وہ پکارے جائیں گے ان تلککم یہ کہ یہ الجنہ جنت ہے، ورثتموہ
اور اورثتموہا، وارث بنائے گئے ہو تم اس کے، بما بدلہ ہے اس کا جو کن تم تھے تم تعملون عمل کرتے۔ اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ اس طرح سے بنے گی کہ اور ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کا کینہ نکال دیں گے، ان کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں، اور وہ کہیں گے الحمدللہ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے لیے ہدایت دی، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو کبھی ہم ہدایت نہ پاتے۔ بلا شبہ یقیناً ہمارے رب کے رسول یقیناً حق لائے تھے، وہ پکارے جائیں گے، یہ جنت کہ جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس کا بدلہ ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ اب یہاں پہ کینے دلوں سے نکال دیے جائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی اہل جنت پر ایک انعام ہوگا کہ ان کے دلوں میں جو بھی کوئی مقابلے کی رغبت تھی، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا، یہاں تک کہ یہ ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھیں گے۔ اور غل کا کیا مطلب ہے، اس کے معنی تنگی ہے، یا کوئی میل، یا کوئی کدورت، یا کوئی حسد اور کینہ۔ ایک تو یہ کہ جنت میں جو لوگ داخل ہوئے ہیں ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ، یعنی کہ ان کے دلوں سے جو بھی غم ہوگا ان کو کچھ ایسی چیز یاد ہی نہیں رہے گی، محو ہو جائے گا وہ سب کچھ، ٹھیک ہے، تو وہ اہل جنت کے ساتھ بہت ہی اطمینان سے ملیں گے، اطمینان سے، یعنی کہ دل میں کوئی کینہ نہیں ہو، تو ایک جو ہے اخلاص آ جاتا ہے بہت زیادہ۔ تو یہ یہاں پہ یہ دو چیزیں ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نیک لوگوں کی جو جماعت ہوگی، جو دو جماعتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کی ہم کوئی بھی اگر ناخوشگوار کوئی واقعہ ہوا ہے تو ان کے دل میں اگر وہ جو واقعہ ہے ان کے دل میں وہ موجود ہے، تو جنت میں داخلے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ وہ جو بھی ملال ہے یا جو بھی دکھی ہوئے ہوں گے کسی کے کسی عمل سے یا کچھ بھی، تو اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں ان کے دل سے صاف کر دیں گے۔ اچھا، اس کی دوسری طرح سے تفسیر اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اعمال کے مطابق کچھ زیادہ اچھا بڑا درجہ مل جائے گا، ٹھیک ہے، کچھ ایسے ہوں گے جن کو نچلا درجہ مل جائے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ نچلے درجے والے تھوڑا سا حسد کریں گے کہ کاش یہ درجہ ہمیں ملا ہوتا۔ ایسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے دل سے حسد کو نکال دیں گے اور ہر کوئی اپنے درجے پہ مطمئن ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 2440، جس میں حضرت ابو سعید خدری یہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومنوں کو دوزخ سے نجات مل جائے گی تو انہیں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر کھڑا کیا جائے گا، وہاں وہ آپس کی ان زیادتیوں کا بدلہ لیں گے جو دنیا میں باہم کرتے تھے، یہاں تک کہ انہیں پاک صاف کر دیا جائے گا، پھر وہ جنت میں داخل ہونے کی ان کو اجازت دے دی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا کہ وہ کہیں گے الحمدللہ، یعنی سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اہل جنت یہاں پہ پکار اٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے ہمیں علم نافع سے نوازا اور صالح عمل کی ہدایت دی، کیونکہ ہدایت کے بغیر تو ہم اچھا عمل نہیں کر سکتے نا، یعنی جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں اس میں ہمارا کمال نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت یہ دی ہوتی ہے یا توفیق دی ہوتی ہے، تو پہلے کیا مانگنی چاہیے، اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ وہ شکر کر رہے ہوں گے کہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے اعمال ہم سے کروائے کہ ان کی وجہ سے ہم نعمت بھری جنتوں میں ہمیں ان کا وارث بنایا گیا ہے، کیونکہ اگر اللہ ہدایت نہیں دیتا تو ہم ہدایت کو قبول بھی نہیں کرتے۔ اور یہاں پہ ساتھ میں یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ بلا شبہ یقیناً ہمارے رب کے رسول یقیناً حق لائے تھے، یعنی اہل جنت جب یہاں پہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے جنت کی نعمتوں سے، تو پھر وہ ان ساری خبروں کی تصدیق کر دیں گے کہ جو بھی انبیاء اور مرسلین نے پہنچائی تھی، کیونکہ جتنی بھی ہمیں تعلیمات دی گئی ان کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہے، جنت، ہمیں جنت کے کو پانے کے لیے یہ ساری تگدو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہاں پہ ان سب چیزوں کی وہ تصدیق کریں گے، وہ پکارے جائیں گے، یعنی احتراماً انہیں پکارا جائے گا، سلام کہا جائے گا، یہ ان کا تحفہ ہوگا، سمجھ لیں کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو یہ تمہاری وراثت ہے، اور اس کے مقابلے میں کافروں کی وراثت کیا ہے، جہنم۔ اور آیت کے اگلے آخری حصے میں فرمایا گیا بما کنتم تعملون، اس کا بدلہ جو تم عمل کرتے تھے، یعنی کہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں پہنچ گئے ہو اور پھر اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گئے ہو۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 6463، اس میں یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بالکل کلیئر کر دی کہ کوئی بھی انسان اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، لیکن آپ جب عمل کر لیے تو پھر بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہو جائے گی تب تک جنت سے نہیں نوازا جائے گا، اسی لیے ہم آل دا ٹائم ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور مانگتے بھی ہیں۔
اگلی آیت ہے آیت نمبر 44، اور جنت والے آگ والوں کو پکاریں گے جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا، یقیناً ہم نے اس کو سچا پایا، پھر کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک پکارنے والے ان کے درمیان میں پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہاں پہ اگین جنت اور دوزخ والوں کا جو ایک کانورسیشن ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ جنت والے آگ والوں کو پکاریں گے کہ جب دونوں کو اپنی اپنی جگہ مل جائیں گی، ٹھیک ہے، تو وہ سب کچھ پا لیں گے جس کی انبیاء نے خبر دی، اور پھر یہ کانورسیشن سٹارٹ ہو جائے گی کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا، یقیناً ہم نے اس کو سچا پایا، یعنی اہل جنت کیونکہ خوش ہوں گے، اور دنیا میں انہوں نے جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی، ان کی انعام و کرام ان کو وہاں پہ مل جائیں گے جنت میں، تو وہاں وہ پکار اٹھیں گے کہ ہمیں سب کچھ مل گیا ہے اور ہم نے ہمیشہ کے لیے یہ چیزیں پا لی ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 8 اور 9 میں آتا ہے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور وہ بڑا غالب کمال حکمت والا ہے۔ فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، پھر کیا تم نے اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ اہل جنت پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے تم سے تمہارے کفر اور نافرمانیوں پر وعدے کیے تھے، کیا تم بھی رسوائی اور عذاب کے وعدے کو سچا پایا ہے؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں۔ وہ جواب دیں گے کہ واقعی وہ چیز سچ ہو گئی، یعنی کہ ساری مخلوق پر یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اب جو دنیا میں جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں، اگر یقین نہ ہو تو اچھے عمل کیسے کریں؟ ٹھیک ہے، تو آخرت میں دوزخ والوں سے وہ یہ سوال کریں گے کہ جس بات کا تم یقین نہیں کر سکے تھے، کیونکہ کہا جاتا ہے نا، ایسا نہیں کرو آگ کا عذاب ہوگا، ایسا نہیں کرو یہ والا عمل تمہیں آگ میں نہ لے جائے، جہنم میں نہ لے جائے، ٹھیک ہے، تو اس وقت عمل کرنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ سچی نہیں ہوں گی یہ باتیں، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور جہنمی یہاں پہ مان جائیں گے کہ ہاں وہ وعدہ سچا ہو گیا، اور یہاں ان کی کانورسیشن اینڈ ہو جائے گی۔ پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان میں پکارے گا، پکارنے والا مطلب اہل جنت اور جہنم کے درمیان میں آ کر وہ اس چیز کا اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، کہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے جنہوں نے رحمت کے، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کے دروازے بھی کھولے، علم نافع اور عمل صالح پر کاربند رہنے کے لیے ان کے پاس رسول بھی بھیجے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے منہ موڑا، یوں سمجھ لیں ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ کے راستے سے خود بھی رکے، دوسروں کو بھی اس راستے پہ چلنے کی وہ جو ہے تلقین نہیں کی۔ آیت نمبر 45 ہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے وہ اس میں کجئی تلاش کرتے تھے اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ اب یہاں پہ ظالموں کے اوصاف بیان کر دیے گئے کہ ایسے لوگ جنہوں نے یہ ظلم کیا، یعنی جو اللہ کی راہ سے خود بھی رکتے اور اس میں نقص تلاش کرتے تھے، تو آخرت کا انکار کرنے والے یہ لوگ تھے، یہ خود بھی بھلائی سے محروم رہتے، دوسروں کو بھی اس بھلائی سے دور رکھتے تھے، تو وہ کیا ہیں؟ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، کیونکہ وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا راستہ تلاش کرتے تھے، وہ راستہ ان کو شہوات اور خواہشات کے راستے پر چلاتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہی آخرت کا انکار کرنے والے تھے، یعنی آخرت پہ جس کو یقین نہ ہو تو پھر وہ اس راستے پہ خوشی سے رواں دواں ہوتا ہے۔ کون سا راستہ؟ وہ جو ٹیڑھا راستہ ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے ہی لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور یہ انحراف جو ہے ان کو مزید کفر کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ان کو اللہ سے امید نہیں ہوتی ہے شاید معاذ اللہ کہ انہیں ثواب ملے گا یا انہیں اجر ملے گا۔ آیت نمبر 46 ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا اور بلندیوں پر کچھ مرد ہوں گے، اور جو ہر ایک ان کی خاص علامتوں سے ہی پہچان جائیں گے، اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، وہ ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ طمع رکھتے ہوں گے۔ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ کچھ اس کا کانسیپٹ آپ کو ہوگا کہ اصحاب اعراف ہوں گے، ان کی بات ہو رہی ہے، اور یہ مقام اعراف پہ وہ یہ کانورسیشن جو ہے یہ ہو رہی ہوگی۔ مقام اعراف کون سا ہے؟ اب جو جنت ہے اور جو جہنم ہے ان کے بیچ میں ایک پردہ حائل ہے، ٹھیک ہے، نہ یہ لوگ جو یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ نہ تو جنت کے لیے ڈکلیئر ہوئے ہیں نہ ہی جہنم کے لیے، تو یہ ایسا جو مقام اعراف ہے یہ وہی جگہ ہے جو جنت کو جہنم سے الگ رکھتی ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے کہ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہمارا انتظار تو کرو، ہم بھی تو تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کچھ نور تلاش کرو، پھر ان کے درمیان میں دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور بیرونی حصے میں کیا ہوگا؟ عذاب۔ اب یہ جو بلندیوں کی بات ہو رہی ہے، بلندیوں کا مطلب اعراف ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کچھ مرد ہوں گے جو جن کی جو نیکیاں اور برائیاں جو ہے وہ برابر ہوں گی۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے، ٹھیک ہے، اور کچھ برے بھی کیے۔
اب ان کی نیکی انہیں جنت میں نہیں لے کے جا رہی، اور جتنی انہوں نے برائیاں کی وہ ان کو جہنم کے لیے بھی ڈکلیئر نہیں کر رہے اللہ پاک، ٹھیک ہے؟ تو یہ امیدوار ہے یہ لوگ کہ یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا کہ جو ہر ایک کو ان کی خاص علامتوں سے پہچان جائیں گے، مطلب مقام راہ پر جو لوگ ہوں گے وہ اہل جنت اور اہل جہنم کو ان کی علامات کے ذریعے سے پہچان لیں گے، یہ ان کی امتیازی علامات ہوں گی۔ یعنی کہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، اصحاب اعراف جو ہے وہ اہل جنت کو دیکھ کر سلام کہیں گے اور امید کریں گے کہ جلد ہی ان کو جنت ملے گی، اور وہ ابھی تک لیکن جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن طمع رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ تطمعون کا یتمعون کا جو ورڈ یوز ہوا ہے طمع رکھتے ہیں، طمع مطلب جنت میں جانے کی لالچ، اور یہ لالچ ہم سب کو ہے۔ اور ساتھ میں یہ کہ یہ امیدوار ہوں گے، یہ امید اللہ رب العزت کی جانب سے ہی ہوگی، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے فضل سے نوازنے کا ارادہ کرتے ہیں تب یہ والی امید اس کے دل میں جو ہے وہ اجاگر ہو جاتی ہے، خود ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے اور رحمت کے یہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے اسی مقام پر رک کے۔ اگلی آیت ہے 47، جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی جانب پھیر دی جائیں گی وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارادتاً نہیں، جہنم والوں کو نہیں دیکھ رہے ارادتاً، لیکن ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی اور جیسے ہی وہ دیکھیں گے کہ جہنم میں جو لوگ موجود ہیں ان کے چہرے سیاہ ہیں، وہ فوراً ہی پہچان جائیں گے اور فوراً دعا کریں گے اے اللہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا، یعنی اللہ کی پناہ مانگیں گے کہ ہمیں ظالموں کا ساتھ ہی نہ بنانا۔ 48 ہے، اور بلندیوں والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے، وہ کہیں گے اگر تمہارا گروہ تمہارے کام نہ آیا اور نہ وہ جو تم بڑے بنتے تھے، یعنی اصحاب اعراف جہنم والوں کو جیسے ہی پہچانیں گے تو کیا کہیں گے کہ اس میں کون لوگ ہوں گے؟ اصحاب اعراف جو مشرکین کے سرداروں کو دیکھ لیں گے ان کو بھی پہچانیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر تھوڑا ان کو شرمندہ کرنے کے لیے ان کو کہیں گے کہ جو تم لوگوں کے پاس کثیر مال تھا، تکبر تھا یا جو کچھ بھی تھا جس پہ تم لوگ اکڑتے تھے، تو اب جو ہے اس کا کیا بنا، ٹھیک ہے؟ یہ پکار ہوگی کہ تمہاری وہ کثرت تعداد کہاں ہے، تمہاری تو لوگ تمہیں بہت فالو کیا کرتے تھے، اب دیکھو کہ جو حالات تمہارے تھے انہوں نے تمہیں کہاں پہنچایا، اور تمہارے تکبر نے تمہیں کتنا جو ہے محفوظ رکھا، یا تمہاری جو جماعت تھی پھر بھی تم عذابوں میں جکڑ دیے گئے۔ 49، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ پہنچا، اللہ تعالیٰ رحمت نہ پہنچائے گا کوئی، جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ تم غمگین ہوگے۔ اب یہاں پہ اصحاب راف جو ہے وہ اہل جنت کی طرف، جو دنیا میں کمزور اور ناتما لوگ تھے، مطلب جو کمزور لوگ تھے کہ دنیا میں، ٹھیک ہے، ان کی طرف اشارہ کر کے اہل جہنم سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو جنت میں داخل کر دیے گئے؟ یعنی یہ وہی لوگ ہیں، یعنی کہ جتا رہے ہوں گے کہ جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھی کہ اللہ کی طرف سے ان کو رحمت نہیں پہنچے گی، اور تم لوگ خود پسندی میں مبتلا تھے، تکبر کرتے تھے، قسمیں بھی کھاتے تھے، نفرت اور حقارت سے پیش آتے تھے، اور ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ اللہ ان کو رحمت سے نہیں نوازے گا۔ تو اب دیکھو کہ تم اہل ایمان کے بارے میں ایک یہ بھی کہتے تھے کہ تو یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ لوگ اللہ کی رحمت سے جو ہے مایوس ہیں، اور دیکھو کہ کامیاب جو ہے یہ ہو گئے۔ اب یہ وقت ہے جب تم لوگ ان کو دیکھ لو کہ ان کو جنت ملی ہے اور یہ کامیاب ہے، obviously جس کو جنت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے کیا فرمایا جائے گا؟ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کمزور اور ناتواں لوگوں سے کہا جائے گا کہ اپنے صالح اعمال اور نیکیوں کی وجہ سے بڑے احترام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لا خوف علیکم، نہ تم پر کوئی خوف ہے، یعنی کہ مستقبل کا کوئی خوف، اور نہ تم غمگین ہو گئے، یعنی کہ ماضی کے بارے میں بھی غم زدہ ہوتے ہیں لوگ، تو غم بھی نہیں ہے اب تم پہ کوئی، ہر چیز سے جو ہے آزادی مل گئی۔ یہاں پہ سورہ مطففین کی آیت ہے 29 سے 35، یہ آپ کے ساتھ شیئر ہوگی، اس میں دیکھیں کہ کس طرح سے یہ کانورسیشن یہاں پہ بہت ہی پیارے طریقے سے بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ جو جرم کرنے والے جو لوگ تھے، ٹھیک ہے، وہ جو ایمان والوں پہ ہنسا کرتے تھے اور آنکھوں سے اشارے بھی کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ چیز بیان کی گئی کہ یہی در حقیقت بھٹکے ہوئے لوگ تھے۔ آیت نمبر 50 ہے، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو، یا اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے، وہ جواب دیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ یعنی جہنمیوں کی یہاں پہ رسوائی بیان کی جا رہی ہے کہ آپ جنت والوں کو پکار کر کیا کہہ رہے ہوں گے کہ ہماری مدد کرو، کیونکہ ان کو پیاس لگ رہی ہوگی، بھوک لگ رہی ہوگی، بےتاب ہوں گے کہ ہمیں تھوڑا سا ہم پہ پانی بہا دو، یا اتنا اللہ نے تمہیں رزق دیا تھوڑا سا ہمیں دے دو اس میں سے،
تو یہ جو ہے نا یعنی کہ وہاں پہ ان کے اوبیسلی قریبی کچھ عزیز ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، کچھ کے ماں باپ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو الگ الگ جگہوں پہ ہوں گے، کوئی جہنم میں ہوگا، کوئی جنت میں ہوگا۔ تو جو تڑپنے والے لوگ ہیں وہ جنت میں جو ان کے جاننے والے یا رشتہ دار یا بہن بھائی جو بھی ان سے مانگیں گے کہ ہمیں بھی کچھ چاہیے، تو یہاں پہ ان کو جواب کیا ملے گا؟ ان کو کھولتا ہوا ایک تو پانی پلایا جائے گا۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں یہ فرمایا گیا کہ ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، وہ پانی ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ اب یہ جو اہل جنت ہیں یہ مختصراً کیا جواب دیں گے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کی ہیں، ٹھیک ہے، تو جنت والے کافروں کو یہ چیزیں نہیں دیں گے، کیونکہ جنت کے جو کھانے اور پانی اور یہ جو جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ کافروں کے لیے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیتے ہوئے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ سب ان کے اعمال کی جزا ہے، کیونکہ دنیا میں ان لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہوا تھا۔ آیت نمبر 51 ہے، اور جن لوگوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنایا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج ہم بھی انہیں بھلائے دیتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور جیسے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اب جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل بنایا ہوا تھا، دل لگی بنایا ہوا تھا، یعنی جو کافروں کے اعمال کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی جو دنیا ہے وہ ان کے لیے سب کچھ تھی، مست رہے، آخرت کے بارے میں سوچنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا وہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے، ٹھیک ہے، تو دنیا کی تماشوں کو زیادہ امپورٹنس دیتے تھے، غفلت برتی ہوئی تھی آخرت سے انہوں نے۔ تو اب جب اس غفلت کا انجام ہے وہ قیامت کے دن ان کے سامنے آ گیا، ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کریں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو انہوں نے بھلا دیا تھا۔ اب یہ جتنا بھی میڈیا ہے، جتنا بھی ہمارا سرکل چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں دنیا کو بہت مزین کر کے بیان کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انسان دھوکے میں رہتا ہے دنیا کی زندگی میں، ٹھیک ہے۔ دنیا کی زندگی میں کیا دھوکا ہے؟ اب یہ کوکا کولا کی ایک ایڈ کو یاد کر لیں، پچھلے دنوں بہت زیادہ فیمس بھی ہوئی تھی، جس میں انہوں نے گانے والے سٹائل میں وہ کہتے تھے کہ مطلب کھا لے پی لے جی لے، مطلب وہ اس چیز کو مزین کر دیا انہوں نے کہ واقعتاً زندگی اسی کا ہی نام ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اور بس اپنی زندگی گزارنا ہے۔ زندگی گزارنے کا مطلب یہ کہ جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کرو اور مطمئن رہو، ٹھیک ہے، تو آخرت سے منہ موڑنا ہے یہ سب کچھ نا۔ تو یہ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ آج ہم بھی انہیں بھلائے دیتے ہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے آپ لوگوں نے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت سے بالکل غافل ہو گئے تھے، تو یہاں پہ سورہ طٰہٰ کی آیت دیکھ لیتے ہیں 52، اللہ کیا فرماتا ہے کہ میرا رب نہ بھولتا ہے نہ وہ غلطی کرتا ہے۔ تو جتنے بھی انسان کا جو جو ایکٹ ہے، جب بھی اس نے آخرت کو چھوڑا، موت کو بھلایا، ٹھیک ہے، عذاب کو اس نے یوں سمجھے کہ پرائورٹی دی اور اپنے نصیب میں اس کو لکھ لیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے اس دن کی ملاقات کو جو بھی بھلاتا ہے، اس کے سامنے دنیا کی سارے مقاصد ہوتے ہیں، آخرت کا کوئی جزا اور سزا سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جیسے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے، ان کا انکار اس بنا پر تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ اب انہوں نے دنیا کو امپورٹنس دی، کھیل تماشوں کو امپورٹنس دی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو جو چیزیں فرض کر دیں، کچھ احساسات فرض ہیں جیسے کہ حیا ہے، شرافت ہے، ٹھیک ہے، وسعت ظرفی ہے، پاکیزہ طریقے ہیں، یہ ساری چیزیں جس کو ہم اپنی باؤنڈری کے چوکیدار کہتے ہیں۔ جس انسان کے اندر سے یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے اور جانور کے بیچ میں کوئی ڈفرنس نہیں رہتا ہے۔ آیت نمبر 52 ہے، اور بلا شبہ ہم ان لوگوں کے پاس یقیناً ایک ایسی کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل بنایا ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ نے ہم لوگوں کے لیے رسول بھیجے، پچھلی ساری امتوں کے لیے ہمارے سمیت رسولوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اس مفصل کتاب یعنی قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور مشرکوں کے یہاں پہ بہانے ختم ہو گئے، یعنی ایک حجت قائم ہو گئی۔ تو یہاں پہ اسی کے بارے میں یہاں پہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم نے اس میں چیزوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے جس کی انسانوں کو ضرورت ہے۔ انسان کو آل دا ٹائم قرآن کی ضرورت پڑتی ہے اپنی ہدایت کے لیے، صحیح راستے پہ چلنے کے لیے۔ تو علم کی بنیاد پر یعنی اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ بہت اچھے سے علم رکھتا ہے، اپنے بندوں کے حالات کا بھی علم رکھتا ہے۔ تو اللہ نے جو بھی سارے فیصلے اس میں کیے ہیں کہ انسانوں کے لیے کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے، اس میں حکمت ساری پوشیدہ ہے، اور وہی چیز قرآن کریم میں درج ہے۔
اب ہدن کا ورڈ یوز ہوا ہے، یعنی یہ ہدایت ہے۔ اس کتاب کے ذریعے اہل ایمان کے لیے گمراہی میں سے ہدایت واضح ہو جاتی ہے، اور حق اور باطل کے درمیان کا جو فرق ہے یہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ ساتھ میں فرمایا یہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 53 میں فرمایا گیا ہے نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا، جس دن اس کا انجام آ جائے گا جن لوگوں نے اس سے پہلے ہی اسے بھلا دیا تھا وہ بول اٹھیں گے کہ ہمارے رب کے رسول یقیناً حق لائے تھے، تو کیا اب ہمارے کچھ سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کرے، یا ہم واپس بھیج دیے جائیں تو ہم اسے مختلف عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے۔ تو یقیناً انہوں نے اپنے ہی جانوں کو خسارے میں ڈالا، اور ان سے گم ہو گیا جو جھوٹ وہ گھڑا کرتے تھے۔ نہیں وہ انتظار کرتے مگر انجام کا۔ اب یہ جو جنت اور جہنم کی جو خبر ہے یہاں پہ یوں سمجھے کہ یہ واضح کر دی گئی ہے کہ انجام جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ جو خبریں، اب خبروں سے کیا مراد ہے، یعنی کہ خبریں کیا دی گئی قیامت کے بارے میں، جتنے بھی رسول آئے انہوں نے یہ سب چیزیں واضح کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جن لوگوں نے اس سے پہلے اسے بھلا دیا وہ بول اٹھیں گے جس دن وہ انجام سامنے آیا، ٹھیک ہے۔ تو حسرت ہوگی ان کے لہجوں میں کہ ہم نے پہلے بھلا دیا اس کو، اور گناہوں کی بخشش کی سفارش اب وہ تلاش کریں، اور ساتھ ساتھ اقرار بھی کرتے جا رہے ہیں کہ یہ جو ساری خبریں رسول لائے تھے اللہ کے، ٹھیک ہے، تو وہ بالکل ٹھیک تھیں، وہ حق لائے تھے۔ تو اب کون ہے ہمارے لیے سفارشی؟ اب یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، سفارش ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ تو سورہ مدثر کی آیت ہے 48، اس میں کیا فرمایا گیا، چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو نفع نہیں دے گی، ٹھیک ہے۔ اب وہ وقت گزر گیا ہے، اب خواہش کیا کر رہے ہیں، لوٹنے کا وقت مانگ رہے ہیں کہ کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے۔ تو اب ہم اس کے برعکس کیا کریں گے جو ہم کرتے تھے، یعنی ہم اب شرک نہیں کریں گے، شر نہیں پھیلائیں گے، فساد نہیں کریں گے، صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو بھیج بھی دیا جائے، ٹھیک ہے، تو بھی وہ یہ وہی حرکتیں ہی کریں گے جو یہ پہلے کرتے آئے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ فرمایا گیا یقیناً انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا۔ اب خسارہ کیا ہے کہ مال، اولاد، اثاثے سب کچھ گیا، منافع بھی گیا، اور یہ خسارہ پانے والوں کی یہاں پہ تلافی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور جو وہ یہ جھوٹ گڑا کرتے تھے، یعنی کہ جھوٹے معبود بناتے تھے یا اپنی نفس کی جو پیروی کرتے تھے، وہ سب چیزیں اب گم ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، حق اور باطل کیونکہ واضح ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 54 ہے، بلا شبہ تمہارا رب وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، پھر رات کو دن پر اڑھاتا ہے، وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلاتا ہے، اور سورج، چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب جو کائنات کی تخلیق ہے یہ 6 دن میں ہوئی، آیت متشابہات میں آتی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز فرمائی گئی، اور یہ چیز جو ہے سورہ سجدہ میں آپ دیکھ لیں، یہ چیز یہاں پہ بھی بیان ہوئی ہے آیت نمبر 4 سے 7 میں۔ اور اس کے علاوہ ہم ایک حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ ہے صحیح مسلم کی 7504، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایون دن بھی بیان کر دیے۔ اب دن کیسے بیان کیے 6 دنوں میں، یعنی کہ اتوار کے دن سے تخلیق شروع ہوئی، یعنی پہلا دن جو ہفتے کا تھا اس دن مٹی جمع ہوئی، اتوار کو تخلیق شروع ہوئی، اسی طریقے سے سارے جو یہ دونوں چیز جو آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی انشاءاللہ، آیت بھی اور حدیث بھی، اس کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایون دن بھی بتائے نا یہاں پہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جاندار چیزوں کو جمعرات کے دن پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جمعہ کے دن جو ہے وہ آخری گھڑیوں میں عصر اور رات کے درمیان میں کسی گھڑی میں آخری مخلوق کے طور پر آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو آخری گھڑی میں کیونکہ ہوا تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن تخلیق ہوئی تھی آدم علیہ السلام کی۔ اب یہ جو دن ہے نا یہاں پہ یہ جو بیان کیے گئے یہ 24 گھنٹے کے دن نہیں ہے، کیونکہ 24 گھنٹے کے جو دن ہیں وہ سورج سے ریلیونٹ ہیں۔ تو ابھی کیونکہ سورج کی تخلیق کا ذکر نہیں ہے، سورج اس وقت تک موجود نہیں تھا، تو قرآن کریم میں ایک اور مقام پر جو ایک دن کی جو مقدار ہے وہ 1000 سال بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ حج ہے 47 آیت ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پہ یہ چیز بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ بھی اس کے درمیان میں ہے یہ سارے جو ہے یہ کتنی عظیم چیزیں ہیں، اور بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو جو ہے وہ کھڑا کیا ہے۔ آگے فرمایا گیا پھر وہ عرش پر بلند ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش عظیم پر مستوی ہوا، اور پھر تمام آسمان و زمین اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے سب پر اللہ پاک محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر اس طرح مستوی ہوا ہے کہ اس کے جلال، اس کی عظمت اور اس کی سلطنت کے جس طرح سے لائق ہے۔
آگے فرمایا گیا یغشل لیل النہار، وہ رات کو دن پر اڑاتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ زمین پہ اندھیرا چھا جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، اور پھر اس ٹائم پہ اللہ رب العزت نے آرام کا حکم دیا ہے، رات میں تمام مخلوقات آرام کرتی ہے اور اپنی تھکاوٹ دور کرتی ہے، اس کے بعد دن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ تیزی سے اس کے پیچھے آتا ہے، مطلب سے رات کے بعد پھر دن آ جاتے ہیں کیونکہ اس وقت سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہے سورج، چاند اور ستارے، ان سب کا کہ سبھی اس کے حکم کے تابع ہیں، اور ان کی جو تخلیق ہے، ان کی جو وسعت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک دلیل ہے۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا الا لہ الخلق، سن لو، پیدا کرنا اسی کا کام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان کے جو اوصاف اور ان کے جو افعال ہیں وہ بھی سارے تخلیق کیے۔ والامر، اور حکم دینا، اللہ تعالیٰ ہی کا امر ہے کہ وہ اپنے امر کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب برکت کا کیا مطلب ہے کہ جن متوقع فوائد اور خیر و بھلائی کے لیے کوئی چیز پیدا کی گئی وہ پورے کے پورے فوائد حاصل ہو جائیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ہونے کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کوئی بھی چیز مقصد اور بھلائی کے بغیر نہیں بنائی، ٹھیک ہے، اس سے پورے پورے مقاصد حاصل ہو رہے ہیں، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ آیت نمبر 55 ہے کہ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے سے پکارو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ پکارنے کا جو عمل ہے، یعنی دعا کی ایک وہ کی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے، کیونکہ دعا اگر انسان خالص طریقے سے کرے، دعائیں مانگنے کا شوق بھی دلایا جا رہا ہے اس آیت میں، اس سے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو دعا ہے اس کے لیے کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ صرف آخرت کی مانگو۔ ہم نے وہ پڑھتے ہیں نا ہم کہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا ذکر ہے نا، ٹھیک ہے، تو اللہ سے دونوں چیزیں مانگنی ہوتی ہے۔ تو دروا یعنی کہ گڑ گڑا کر، گڑ گڑا کے کیسے کہ اللہ کی جو معرفت ہے یہ اس کا عنوان ہے کہ اللہ کے سامنے جب ہم ہاتھ بلند کرتے ہیں اس اللہ کو پکارتے ہیں تو اس طرح سے کرنا ہے کہ بالکل عاجزی سے مانگنا ہے، اور پھر انسان کے غم اور دعائیں جو ہیں غم دور ہوتے ہیں اور دعائیں اسی طرح سے قبول ہوں گی، کیونکہ دعا جو ہے اس کو خشوع و خضوع، دیکھیں گڑ گڑانے کا مطلب یہی ہے کہ بالکل عاجزی سے، خشوع و خضوع سے اور کثرت سے اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری میں بھی یہ چیز بیان ہوئی ہے، حدیث ہے 2992 کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگو تو ایسے نہیں مانگو کہ اونچی اونچی بلند آواز میں، کیونکہ اگر سکون سے دعا مانگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ تم کسی بہرے کو نہیں پکارتے، نہ ہی کسی غائب کو، بلکہ تم جسے پکار رہے ہو بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور وہ قریب بھی ہے، تو عاجزی اور چپکے چپکے سے پکارنے کی ایک وہ تدبیر ہے، اور یہاں پہ طریقہ بتایا ہے۔ سورہ مریم میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، یعنی کہ جب اس نے رب کو چپکے چپکے پکارا، تو یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی فرما رہے ہیں حد سے گزرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ حد سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی چیزوں کا انسان سوال کرنے لگے جو اس کے لیے درست نہیں ہو، اور یہ بھی حد سے گزرنا ہے کہ انسان پھر دعا ہی نہ مانگے، سوال اللہ تعالیٰ سے کرنا ہی چھوڑ دے، اور یہ بھی حد سے گزرنا ہے کہ بہت زیادہ بلند آواز میں مانگے۔ یعنی دعا کے کچھ آداب ہیں، وہ آداب کیا ہیں؟ جلدی جلدی میں دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آہستگی سے کرنی چاہیے، پست آواز میں کرنی چاہیے، دل حاضر ہونا چاہیے، دعا میں کوئی بناوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم بنا بنا کے دعا کو مانگے، ہر دعا کو 3 بار دہرائیں، ٹھیک ہے، شدت سے مانگنے کا یہ بھی ایک سنت سے طریقہ ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو گھر ہے قبلہ رو ہو کر بیٹھ کے پھر دعا کرنی چاہیے، ہاتھ بھی بلند کرنے چاہیے، اور دعا مانگنے سے پہلے ایک بار نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہمارا رزق جو ہے وہ حلال ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ کبھی ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں قطع رحمی ہو جائے، میری کسی سے ناطہ ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، اور جو دعا انسان قبول کروانا چاہے اس میں اللہ کے ناموں کے حوالے کی دعا کرنی چاہیے۔ جیسے غزوہ بدر میں آپ کو یاد ہوگا ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حیو یا قیوم کا جو وسیلہ ہے وہ دیا تھا اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی تھی، اور اسی طریقے سے دل جمعی سے دعا مانگنی چاہیے، ٹھیک ہو گیا، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے۔ ایک اور بھی بہت زیادہ جو ہے حدیث سے ثابت ہے ایک چیز کہ جب بھی انسان دعا مانگے سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اللہ کے سامنے ندامت ظاہر کرے، اور توبہ بھی طلب کرے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے گناہوں سے معاف فرما دے۔ آیت نمبر 56 ہے، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو
اور خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ اسی کو پکارو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اب زمین میں فساد نہ کرو، مطلب شرک اور نافرمانیاں نہ پھیلاؤ، اور اس اصلاح کے بعد یعنی کہ جب آپ کے پاس توحید کی دعوت آ گئی اور آپ کے سامنے اطاعت کا طریقہ کار آ گیا، اس کے بعد کوئی نافرمانیاں زمین میں نہیں کرنی چاہیے۔ نیکیوں سے اخلاص، رزق، اعمال اور دنیا اور آخرت کے حالات کی اصلاح ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نافرمانیاں کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں اور معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ مسلم کی ایک حدیث ہے 7229، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو مرنے سے پہلے انسان کو یہ چیز ضرور، مرنے سے پہلے کیا ہم لوگوں کو تو اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہماری موت کب آ جائے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ خوف کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے اور طمع کے ساتھ بھی اللہ کو پکارنا ہے، اپنی ساری امیدیں اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنی ہیں، اور پھر یہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اگر کوئی مایوس ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آیت اس میں ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، سورہ سجدہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 15 اور 16، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا، یقیناً ہماری آیات تو پر وہی مان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، اور ان کے پہلو بستروں سے الگ ہی رہتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ سے ایک تو ڈرنا ہے، ڈرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ثواب کی امید بھی رکھنی ہے، اور پھر پکارنا بھی اسی سے ہے، اور پھر یہ کہ دعا کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا کہ ایسا نہ ہو جائے، اللہ سے امید رکھنی ہے کہ دعا قبول ہوگی، اس بات سے ڈرنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو رد نہ کر دے، ٹھیک ہے۔ اس بندے کی طرح دعا نہ مانگو جو ناز و ادا کے ذریعے سے اپنے رب کے سامنے جرات اور گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی کہ جو خود پسندی کا شکار ہے۔ تو یہ دعا کس طرح سے مانگنی چاہیے؟ پوری دل جمعی کے ساتھ، غافل دل کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اب یہاں پہ جو طمع کا جو ذکر کیا گیا ہے اس میں یہ چیز شامل ہے کہ انسان دعا کے بعد مایوس بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے، دعا جب کرتا رہے تو ساتھ ساتھ پر امید رہے۔ اب مشکوٰۃ المصابیح کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور میرے ذکر کے ساتھ اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ پاک نے فرمایا اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ مقام، احسان والا مقام جو ہے اس تک جو پہنچے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ وہ ساتھ ساتھ بھلائی سے بھی پیش آئے، اور احسان کے جو مقام ہے اس پہ فائز کون ہوگا؟ یعنی جو جتنی محنت کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اتنے قریب ہو جائے گی۔ ہم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی تھی نا، یعنی کہ حدیث جبریل، اس میں ایمان، احسان اور اسلام کا جو ہے ڈفرنس بھی بتایا گیا تھا، اور احسان تک پہنچنے کی ایک ترغیب اس میں بھی واضح کی گئی تھی، اس کو بھی ریکال کر لیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ محسن کا جو درجہ ہے وہ بتایا گیا ہے کہ محسن وہ ہے جو اللہ سے اچھا گمان رکھے گا۔ اچھا گمان رکھنے کا مطلب یہ کہ امید کا رشتہ بھی رکھے، خوف کا رشتہ بھی رکھے، طمع کا رشتہ بھی رکھے، اور ایون اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اچھے دل کو جو ہے نا بہت زیادہ مطلب تقویت دینے والے آج یہ ساری، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی ایک بات بس دل میں پوچھوں میں؟ آمنہ کرنی ریکارڈنگ سٹاپ کر دیجئے۔